ہمارے بچے ہمارا سرمایہ ہیں۔ اولاد انسان کا بہترین سرمایہ ہے۔ یہ اس کی ذات کا تسلسل ہی نہیں، اس کی امیدوں اور خواہشوں کا سب سے بڑا مرکز بھی ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو اپنی اولاد کے برے مستقبل کا تصور بھی کر سکے؟ لیکن اولاد کا اچھا مستقبل صرف خواہشوں اور تمناؤں کے سہارے وجود پذیر نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ایک واضح اور متعین لاہ عمل کی ضرورت ہے۔ آج کی ملاقات میں ہم اختصار کے ساتھ وہ لاہ عمل بیان کر رہے ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کی اولاد کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے گا۔ غیر روایتی انداز میں لکھی گئی یہ تحریر تربیت کے جن اصولوں کو بیان کرتی ہے، انہیں اگر ملحوظ رکھا جائے تو وہ بچوں کے ساتھ ساتھ والدین کی بھی اخلاقی تربیت اور ذہنی نشو و نما کا باعث بنیں گے۔ اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والا ذہنی سکون وہ چیز ہے جو دنیا میں انسان کی ہر تگ و دو کا مقصود ہوتا ہے۔ ایک ایسا گھر جہاں دنیا کے ہر ہنگامے سے محفوظ رہ کر انسان قلبی راحت پائے ہوئے ہو، بلا شبہ ایک عظیم نعمت ہے۔ یہ اصول آپ کے گھر کو ایسا ہی گھر بنا دیں گے اور آپ کی آئندہ نسلوں کو نہ صرف آپ کے لیے بلکہ پورے معاشرے کے لیے خیر کا باعث بنائیں گے۔ میں اس موقع پر قارئین کی توجہ اس امر کی طرف بھی مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ جب ایک اچھی بات آپ تک پہنچے تو اس پر عمل کے ساتھ ساتھ اسے دوسروں تک پہنچانا آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ کوشش کیجیے کہ اپنے جاننے والے ہر شخص تک اس تحریر کو پہنچائیں۔ اچھے خیالات، اچھی زندگی۔ عام طور پر والدین اولاد کا دامن خوشیوں سے بھر دینے کی فکر میں رہتے ہیں۔ خوشیوں سے ان کی مراد بالعموم مادی اشیاء کی بہتات ہوتی ہے، تاہم خوشی صرف مادی اشیاء سے نہیں ملتی۔ خوشی زندگی کے بارے میں مثبت نقطہ نظر اختیار کرنے سے ملتی ہے۔ اس دنیا میں دکھوں، پریشانیوں اور ناپسندیدہ حالات سے مفر ممکن نہیں ہے۔ آپ کچھ بھی کر لیں، برے حالات سے اپنی اولاد کو بچا نہیں سکتے۔ ہاں، ایک طریقہ ایسا ہے جس سے آپ کی اولاد پر مصائب و آلام کی آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے۔ وہ یہ کہ آپ اپنی اولاد کو زندگی کے بارے میں مثبت نقطہ نظر دیں۔ اسے بتائیں کہ دنیا میں سخت حالات ہی بہترین انسانوں کو جنم دیتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ سختیاں خدا کی نعمت ہیں۔ یہ ایک طرف انسان کی صلاحیتوں کو بہترین طریقے سے پروان چڑھاتی ہیں اور دوسری طرف آخرت میں خدا کی رضا اور اس کی بہترین نعمتوں کے حصول کا ذریعہ بھی بنتی ہیں۔ چنانچہ بچوں کو یہ سبق دیں کہ وہ مشکلات کو چیلنج کے طور پر لیں۔ اس کے بعد وہی دکھ جو دوسروں کو نڈھال کر دیتے ہیں، انہیں سرشار کر دیں گے۔ سخت محنت کی عادت۔ اولاد کو دینے والی دوسری چیز سخت محنت کرنے کی عادت ہے۔ والدین لاڈ پیار میں بچوں کی زندگی آسان بنانا چاہتے ہیں، مگر بے جا لاڈ پیار مستقبل میں ان کی زندگی مشکل بنا دیتا ہے۔ لاڈ پیار سے اکثر بچے نکمے ہو جاتے ہیں۔ اس دنیا میں نکمے اور ناکارہ لوگوں کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں۔ کامیابی صرف سخت محنت سے ملتی ہے۔ حتیٰ کہ ذہانت بھی محنت کے کندھوں پر بیٹھ کر ہی خود کو نمایاں کر پاتی ہے۔ انگریزی میں کہا جاتا ہے Genius is 99% perspiration and only 10% inspiration، یعنی ذہانت 90% محنت ہے اور باقی 10% دماغی صلاحیت۔ بچپن ہی سے اولاد کو سخت ذہنی اور جسمانی محنت کا عادی بنائیے۔ اس کام کے لیے بچوں کے بڑے ہونے کا انتظار نہ کیجیے۔ بڑے ہونے پر تو بچوں کی عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں جن کو بدلنا آسان نہیں رہتا۔ عادتیں تو بچپن ہی میں ڈلوائی جاتی ہیں۔ آپ کا بچہ آپ سے سیکھتا ہے۔ بچہ ایک مکمل نقال ہوتا ہے۔ وہ سب کچھ آپ سے یا آپ کے فراہم کردہ ماحول سے سیکھتا ہے۔ لہٰذا آپ بچوں کو جیسا بنانا چاہتے ہیں ویسے ہی بن جائیں اور انہیں اسی طرح کا ماحول فراہم کریں۔ جو بچہ ہر وقت گھر میں جھوٹ سنے گا، اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ کتاب میں جھوٹ کی برائی پڑھ کر وہ اس سے نفرت کرنے لگے۔ یہ ناممکن ہے۔ دور جدید میں ایک مسئلہ یہ پیدا ہو چکا ہے کہ بچوں کا اکثر وقت والدین سے زیادہ ٹی وی کے سامنے گزرتا ہے۔ میڈیا کے اپنے مفادات ہوتے ہیں جن کے تحت وہ رومانویت، جنس اور تشدد کو بہت زیادہ ابھار کر دکھاتے ہیں۔ ایسے میں اگر آپ اپنے بچے کو صرف ٹی وی پر آنے والے پروگراموں کے حوالے کر دیں گے تو ان تمام چیزوں کے اثرات ان تک پہنچنا لازمی ہے۔ اسی طرح مغربی تہذیب اور روایات کے بعض منفی اثرات اسی ذریعے سے آپ کے بچوں میں خاموشی سے منتقل ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ آپ اس معاملے کو سنجیدگی سے لیجیے۔ سستی تفریح حاصل کرنے کی آپ کی بظاہر یہ بے ضرر خواہش آپ کی اولاد کی دنیا اور آخرت دونوں کو تاریک بنا سکتی ہے۔
چنانچہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ خود کو اور اپنی اولاد کو بھی میڈیا کے صرف انہی پہلوؤں تک محدود رکھیں جن کا تعلق علم اور اچھی تفریح سے ہو، اور بچوں کو اس حد سے آگے نہ جانے دیجیے۔ ذاتی توجہ اور براہ راست مکالمہ۔ وہ دور گیا جب بچے خود سے پل جایا کرتے تھے، اب ہر بچہ ذاتی توجہ چاہتا ہے۔ آپ کی تمام تر احتیاط کے باوجود معاشرے میں موجود شر اور برائیوں کا آپ کے بچے تک پہنچنا لازمی ہے۔ یہ بچے سے آپ کا ذاتی تعلق ہے جو اسے ان برائیوں کے اثرات سے بچا لے گا۔ بچوں سے آپ کا دوستانہ تعلق اور براہ راست مکالمہ وہ ذریعہ ہے جس سے آپ ہر برائی کے بارے میں ان کے ساتھ کھل کر گفتگو کر سکیں گے اور انہیں یہ بتا سکیں گے کہ یہ چیزیں ہمارے مذہبی اور تہذیبی اقدار کے خلاف ہیں۔ اس کے بغیر آپ کے بچے اپنے تجسس کو دور کرنے کے لیے ناسمجھ دوستوں، بیہودہ کتابوں اور دیگر ایسے ذرائع سے رجوع کریں گے جو ان کی ذہنی اور عملی گمراہی کا سبب بنیں گے۔ بچوں کو اعلیٰ انسان بنائیے۔ بحیثیت مسلمان یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ دین کے بنیادی تصورات اپنے بچوں کو منتقل کریں۔ اس دنیا کا بنانے والا ایک ہے، اس نے ہماری رہنمائی کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے۔ اس کی رہنمائی دین کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہمیں ایک روز اپنے رب کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ اچھے اعمال والے جنت اور برے اعمال والے جہنم میں جائیں گے۔ یہ وہ بنیادی تصورات ہیں جن کی اپنی اولاد تک منتقلی ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ اچھے اخلاقی تصورات مثلاً شرم و حیا، امانت و دیانت، صدق و عدل اور اس جیسی دیگر صفات کو بچوں کی شخصیت کا حصہ بنانا بھی والدین ہی کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح معاملات کو گفت و شنید سے حل کرنا، سنی سنائی باتوں کی بجائے تحقیق کے ذریعے حقائق تک پہنچنا اعلیٰ انسانی خصلتیں ہیں۔ جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا کہ آپ کا بچہ آپ ہی سے سیکھتا ہے، اس لیے بچوں میں اعلیٰ دینی، اخلاقی اور انسانی صفات پیدا کرنے کے لیے آپ کو انہیں ویسا ہی بن کر دکھانا بھی ہوگا۔ اچھی تعلیم اور ذوق کا لحاظ۔ مندرجہ بالا تمام چیزوں کے ساتھ بچوں کو ان کے ذوق کے مطابق اچھی تعلیم دلوانا بہت ضروری ہے۔ ابتدائی عمر ہی سے اچھی تعلیم کا مطلب مہنگے انگریزی اسکولوں میں پڑھانا ہی نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس اسکول میں بھی بچے تعلیم حاصل کریں انہیں اس کے نصاب پر مکمل دسترس حاصل ہو۔ ایک عام اردو میڈیم سرکاری اسکول کا نصاب بھی بہت اعلیٰ ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ یہ نصاب پورا پڑھایا جائے اور اس طرح پڑھایا جائے جیسا کہ اس کے پڑھانے کا حق ہے۔ چنانچہ آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کا بچہ جس اسکول میں بھی جاتا ہو اس کے نصاب پر اسے پورا عبور حاصل ہو۔ اس کے لیے آپ کو اپنے بچے کی تعلیم میں ذاتی دلچسپی لینی چاہیے۔ مختلف طریقوں سے اس کی قابلیت کا امتحان بھی لینا چاہیے۔ ہمارے ہاں رٹے کے جس نظام کے تحت بچوں کی قابلیت کو جانچا جاتا ہے وہ عملی زندگی میں انتہائی غیر مؤثر اور بچوں میں حقیقی قابلیت پیدا کرنے کے اعتبار سے قطعاً غیر مفید ہے۔ معاملہ تعلیم کا ہو یا تربیت کا، علم کو بچے کی شخصیت اور تجربات کا حصہ بننا چاہیے، نہ کہ اس کی یادداشت کا۔ علم جب بچے کی شخصیت اور تجربات کا حصہ بنتا ہے تو وہ اس میں ایک خاص قسم کا ذوق تشکیل دیتا ہے۔ آپ اپنے بچے کے لیے جب اعلیٰ تعلیم کے مراحل کا انتخاب کریں تو اس کا انحصار بچے کے اپنے ذوق پر ہونا چاہیے، نہ کہ کسی پیشے کی مالی منفعت پر۔ اپنے ذوق کے مطابق تعلیم حاصل کرنے والے نوجوان ہمیشہ اپنے فن میں یکتا ثابت ہوتے ہیں۔ اپنے فن میں یہ مہارت اور دلچسپی نہ صرف انہیں مالی مسائل سے دوچار نہیں ہونے دیتی بلکہ وہ کام کر کے بھی ذہنی سکون حاصل کرتے ہیں۔ یہی ذہنی سکون انسان کا کل سرمایہ ہوتا ہے۔ نئے خاندان کی مدد کیجیے۔ والدین کی آخری بنیادی ذمہ داری اپنے بچوں کا گھر بسانا ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس معاملے میں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی تربیت کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا۔ ان کی تربیت اگر ہوتی ہے تو صرف میڈیا کے ہاتھوں، جس میں کوئی حسین دوشیزہ یا خوبرو نوجوان آئیڈیل بنا دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ معاشی مسائل کی بنا پر شادی کی عمر بہت بڑھ چکی ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر نوجوانوں کے ذہن میں شادی کا تصور صرف دو جسموں کے ملاپ تک محدود رہتا ہے۔ خاندان کیا ہوتا ہے، یہ کیوں وجود میں آتا ہے، اس میں فریقین کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، یہ اور ان جیسے دیگر اہم معاملات میں ہم اپنی اولاد کی کوئی رہنمائی نہیں کرتے۔ شادی کا مطلب ہمارے ہاں بس یہی ہے کہ اپنا بچہ جب کمانے کے قابل ہو جائے تو اس کے لیے مال و جمال کی حامل کسی لڑکی کا انتخاب کر لیا جائے۔ یہ لڑکی جب گھر آ جاتی ہے تو وہ گھریلو سیاست اور بے انصافی شروع ہو جاتی ہے جس کا مقابلہ بین الاقوامی سطح کے شاطر سیاستدان بھی نہیں کر سکتے۔
چنانچہ غیر تربیت یافتہ اور تصوراتی دنیا میں پلے بڑھے یہ لڑکا لڑکی شادی کے ابتدائی سال بالعموم انتشار اور پریشانی کے عالم میں گزارتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ان حالات کے عادی ہو جاتے ہیں، اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا وہ زیادہ برے طریقے پر اپنی اولاد کے ساتھ کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ خاندان کی تشکیل سے پہلے اور بعد میں والدین بھرپور طریقے سے اپنے بچوں کی مدد کریں۔ وہ خاندان کی تشکیل میں ان کی پسند کو مد نظر رکھیں۔ رشتے کے انتخاب میں مادی خوبیوں کی بجائے کردار و اخلاق کی دیرپا اور محکم اساسات کو معیار بنائیں۔ ایک نئے خاندان کی تشکیل میں ہمیشہ یہ اصول ملحوظ رہے کہ اس کے نتیجے میں ایک خاندان میں بیٹا اور دوسرے میں بیٹی کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ ون ون معاملہ ہے جس میں کسی سے کچھ نہیں چھنا بلکہ ہر شخص فائدے میں رہا ہے۔ صرف اسی صورت میں نیا خاندان ایک مستحکم شکل اختیار کرے گا اور معاشرے میں جنم لینے والے انسانوں کی ایک بہترین تربیت گاہ وجود میں آ جائے گی۔ مندرجہ والا امور اختیار کرنے کے بعد امید ہے کہ آپ کی اولاد آپ کے اور معاشرے کے لیے ایک بہترین اور قابل فخر اثاثہ ثابت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کی اصلاح اور بہتری کے لیے دعا کرتے رہیں، کیونکہ دعا مومن کا اصل ہتھیار ہے۔ بالخصوص قرآن کی یہ دعا تو ہر حال میں پڑھتے رہیں۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔